بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رکن الدین بیربس 15 رمضان ہجری 658 اور 25 اگست سن 1260 کو عین جالوت کے مقام پر منگولوں کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں عین جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ امیر رکن الدین بیربس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے لشکر کے چند انتہائی تربیت یافتہ دستوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ پہلے اپنے ہلکے پھلکے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا، انہیں خوب پھیلا دیا۔ منگولوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے پہلے ان مصری سواروں پر حملہ کیا، انہیں دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے، اور یہ سب بیربس کی تجویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تاکید کر دی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ جب منگول ان پر حملہ آور ہوئے تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیربس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا تھا، اور وہ حصہ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب تھا۔ یکایک گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے، مصر کے وہ لشکری جو پیچھے ہٹے تھے وہ بے مثال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہلاکو خان کے سالار کتبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالے، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہوئیں۔ مسلمانوں کے تیز اور تند حملوں نے منگولوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینائی کے عیسائی دستے تھے ان کا سب سے برا حشر ہوا۔ مسلمان حملہ آوروں نے انہیں مکمل طور پر روند کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر ہی میں سلطان رکن الدین بیربس نے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ ان کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں تقریباً روند کر رکھ دیا۔ انہیں ایسا چرکا لگایا کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ منگولوں کا سپہ سالار اعلیٰ کتبوغا اس جنگ میں سلطان رکن الدین بیربس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ درندہ صفت منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا مستحق نہ تھا۔ اسے جب رکن الدین بیربس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ رکن الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ کیا منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شاہ سوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ رکن الدین بیربس نے منگولوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر طنزیہ مسکرایا، اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے کہرا بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر کہرا بھیجا دیا، جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر تہ طیف کر دیا گیا۔ اسی طرح منگول جن کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، سلطان رکن الدین بیربس نے انہیں شکست دے کر انہیں ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچایا۔ عین جالوت کے اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب اور ثقافت، تمدن اور تاریخ بالکل برباد ہو جاتی۔ چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی گئیں۔ ہلاکو خان کو اپنے سالار کتبوغا کی شکست کی خبر اس وقت پہنچی جب وہ اپنے آبائی دشت صحرائی گوبی کی طرف جا رہا تھا، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ صحرائی گوبی سے پلٹ کر وہ مصر پر حملہ آور ہوگا اور مصر کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اور دوسری طرف امیر رکن الدین بیربس نے عین جالوت میں منگولوں کو شکست دے کر ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن اس کا کام ابھی نامکمل تھا، اس لیے کہ منگولوں کو عین جالوت میں شکست دینے کے باوجود وہ دیکھ رہا تھا کہ حلب، دمشق اور اسی طرح اور بہت سے دوسرے مسلمانوں کے شہروں میں منگول دندناتے پھر رہے تھے۔ اب رکن الدین بیربس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ایک طوفانی یلغار میں وہ شام کے مختلف شہروں میں جو منگول تھے ان پر حملہ آور ہوا
اور انہیں تابڑ توڑ اور لگاتار شکستیں دی اور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اس طوفانی مہم میں بیربس نے ان تمام غدار مسلمانوں کا بھی خاتمہ کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہلاکو خان سے تعاون کیا تھا اور اس کی کامیابی میں اس کے معاون ثابت ہوئے تھے۔ اسی طرح چند دن کے اندر اندر رکن الدین بیربس نے شام کے تمام شہروں سے منگولوں کا صفایا کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عنقریب ہلاکو پلٹے گا اور مسلمانوں سے انتقام لے گا، لہذا وہ بھی اپنی لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا، لشکر کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا، لہذا اپنے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو اس نے ارض شام میں ہی چھوڑا اور خود واپس کہرہ کی طرف چلا گیا۔ کہرہ میں ان دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جس وقت امیر رکن الدین بیربس نے شام اور فلسطین سے منگولوں کا قتل عام کر کے ان کو نکال باہر کیا تو مصر کے سلطان ملک مظفر نے ایک شخص بدر الدین لولو کے بیٹے علاء الدین کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا، کیونکہ بغداد پر حملے کے وقت بدر الدین لولو نے ہلاکو کا ساتھ دیا تھا، لہذا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت سے امراء ملک مظفر کے خلاف ہو گئے، لہذا انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ رکن الدین بیربس کو اپنا سربراہ اور سلطان منتخب کر لیا، اور اسی طرح 17 ذی القعدہ ہجری 585 سن 1260 کو رکن الدین بیربس مصر کا سلطان بنا۔ اس کی تخت نشینی کے اعلان پر اہل مصر نے بڑے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا۔ اس کے لیے رکن الدین بیربس نے پہلے منصورہ اور غزہ میں فرانسیسیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے مصر کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا، اور اب عین جالوت میں منگولوں کو عظیم الشان شکست دے کر وہ تمام عالم اسلام بالخصوص اہل مصر کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ چنانچہ جب اسے سلطان بنایا گیا تو اہل مصر نے والہانہ جوش و خروش سے نہ صرف سلطان کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا بلکہ اس کی دراز عمر کی دعائیں مانگی گئیں۔ دراصل عین جالوت کی فتح نے مصر اور شام میں رکن الدین بیربس کی ہر دل عزیزی کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ مصر کے عوام سمجھتے تھے کہ بیربس کے جذبہ جہاد، شجاعت اور اعلیٰ کردار کی بدولت انہیں کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان رکن الدین بیربس ہی منگولوں اور صلیبیوں سے نبٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیربس کیونکہ پہلے غلام تھا، لہذا وہ خود اور اس کے بعد جس قدر اس کے جان نشین ہوئے انہیں غلام یا مملوک فرما روا کہہ کر پکارا جاتا۔ مصر کا سلطان بننے کے بعد بیربس نے اپنا لب الملک ظاہر رکھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر الملک ظاہر کے نام سے ہی یاد کیا گیا۔ مصر کا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیربس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا قلعہ کما کر کے رکھ دیا تھا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ ملک مظفر کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا، تمام شراب خانوں، کوبہ خانوں اور قمار بازی کے اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیربس کے سامنے اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے خطروں سے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ عین جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے مکمل الحاق پر ہے، اور جب تک وہ تمام حکام اور روز جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی سی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالادستی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور صلیبیوں کے حملے کی زد میں رہے گا۔ چنانچہ ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر روانہ ہوا، شام میں داخل ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منعقد کر کے شام عمائدین اور اکابر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کے شام کے لوگ بہت زیادہ زیرک ثابت ہوئے، انہوں نے بلا تعمل اس کی اطاعت قبول کر لی، اور اسی طرح سلطان صرف مصر ہی نہیں بلکہ شام کا بھی سلطان بن گیا۔ شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیربس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق ادا کیے اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے اور دمشق اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ سلطان بیربس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی عمارت برقرار رکھی، لیکن ان پر یہ شرط عائد کی کہ مرکزی حکومت کے احکام اور آئین کے پابند ہوں گے۔
اسی طرح شام بھی سلطنت بیبرس کی مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیربس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا، وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیربس ارض و شام سے مصر کی طرف چلا گیا۔ شام سے واپس مصر جانے کے بعد بیربس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت میں وہ مسلمانان عالم کے نزدیک عمومی طور پر مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرا خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیربس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا۔ چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت عباسیہ کا ازسر نو استوار کیا جائے اور سر دست اس کا مرکز قاہرہ ہی میں کام کیا جائے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ نام جس کا ابو القاسم تھا قید میں تھا۔ بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیربس کو اس کی جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے 10 سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوا۔ مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالیشان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیربس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور منصب داروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر سلطان بیربس نے سکوں اور کتبوں میں نئے عباسی خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان بھی اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی سے لوٹ آیا تھا اور اب وہ مسلمانوں سے اپنی سالار کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کو سلطان بیربس پر سخت غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ سلطان بیربس نے تاتاریوں کی ہیبت ناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اپنی جرأت مندی، اپنی شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوا اس نے تمام دنیا سے منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیربس ہی کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان سلطان بیربس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بیربس کا مقابلہ کرنے کے لیے منگول اور مشرقی یورپ کے صلیبی آپس میں اتحاد کرنے لگے تھے اور انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے گاڑ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیربس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد قائم کر رہے ہیں تو وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ سلطان بیربس کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنی اس دانش مندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دراصل چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، اوغدائی خان اور تولائی خان۔ جوچی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہتے ہیں۔ جوچی خان کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام باتو خان اور اس سے چھوٹے کا نام برکائی خان۔ جوچی کے بعد اس کا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا اور باتو کے بعد اس کا چھوٹا بھائی برکائی خان دریائے والگا کے علاقوں کے آس پاس کا حاکم بن گیا تھا۔ مسلمانوں اور سلطان بیربس کی خوش قسمتی کے چنگیز خان کے پوتے برکائی خان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے منگول حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اب چنگیز خان کے 2 پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور دوسرا برکائے خان جو وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ ان حالات میں سلطان بیربس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے برکائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلق قائم کرنے کا عزم کر لیا تھا۔